امت القیوم خواجہ صاحبہ نے جرمنی سے یہ سوال بھیجا ہے۔ اصل وہ کہتی ہیں کہ ہاتھوں کی لکیروں کی کیا حقیقت ہے؟ مثلا لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں شادی کی لکیر ہے، یہ بچوں کی ہے، یہ عمر کی ہے، یہ مال کی ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جہاں تک اسلامی نقطہ نظر سے اس بات کا تعلق ہے تو محض یہ گپ ہے، اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، اور ایک اندازہ ہے، ایک اٹکل پچو ہے جو ایک سمجھدار اور ذہین انسان کے چہرے کو دیکھ کے، ہاتھوں کی ساخت کو دیکھ کے لگا لیتا ہے۔ وہ اندازے بسا اوقات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، بسا اوقات غلط بھی ہوتے ہیں، اور وہ اندازے بھی بڑے گول مول ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس میں کوئی عمر کی لکیر ہے یا دوسری شادی کی لکیر ہے یا فلاں کام کی لکیر ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور اس قسم کا ہاتھ دیکھنے والے بڑے ذہین ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہاتھ پکڑتے ہی پہلے تو کچھ ایسے بعض ایسی مسٹری کی باتوں کا اظہار کریں گے جیسے وہ بہت کچھ جان گئے ہیں، اس کے بعد پھر ایک آدھ بات کریں گے کچھ، تو وہ اندازے ہی ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے متعلق حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ مجلس عرفان میں مختلف مواقع پہ اس بات کو بڑی وضاحت سے کھولا ہے۔ وہ چند کچھ حصے میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت صاحب کے اپنے الفاظ۔ اس میں حضرت صاحب فرماتے ہیں، ایک جگہ پہ حضور فرماتے ہیں، ہاتھ دکھا کر قسمت کا حال معلوم کرنا بھی محض گپ ہے۔ واقعتاً یہ ممکن ہے کہ ایک لکیر کی بناوٹ سے انسانی مزاج اور اس کے اثرات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہو۔ جس طرح پاؤں دیکھ کر عرب میں قیافہ شناسی کیا کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو درست قرار دیا ہے۔ اس حد تک تو دشت شناسی درست ہے، لیکن یہ خیال کرنا کہ ہاتھوں کی لکیروں میں قسمت بنی ہوئی ہے اور یہ واقعات رونما ہوں گے، یہ سب گپیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ پہ حضور فرماتے ہیں کہ اس میں اب وہ سارا کہ کس طرح لوگ اندازہ لگاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، ہر انسان جو کام کرتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کی پیشانی پر لکھا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے، یعنی اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور قیافہ شناس انسان بڑی آسانی سے کسی انسان کے سچ جھوٹ کو پہچان لیتے ہیں، اس کے مزاج کو سمجھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کی عادتوں کا اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے ہاتھوں سے بعض دفعہ پیشے کا پتہ چلتا ہے، اس کی روزمرہ کی زندگی کا علم ہو سکتا ہے۔ آرٹسٹ کے اگر مزاج میں نفاست اور لطافت پائی جاتی ہے تو اس کے ہاتھوں میں بھی مخروطی انگلیاں اور لمبی انگلیاں اور ان میں نزاکت دکھائی دے گی، الا ماشاءاللہ۔ عام طور پر آرٹسٹ کی انگلیاں نازک اور ہاتھ اس کی خصوصیت کے ساتھ ایک خاص ادا لیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ایک ذہین آدمی پہچان لیتا ہے۔ وہ کہے گا میرے خیال میں تم آرٹسٹ ہو، تو وہ کہے گا دیکھو جی یہ سچی بات نکلی۔ پھر وہ کہے گا تمہارے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ تم اس مزاج کے ہو۔ یہ باتیں عالم الغیب ہونے سے تعلق نہیں رکھتی، بعض آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ ایک اندازہ ہو جاتا ہے، کچھ ہاتھوں کی طرز انسان کا مزاج بتا دیتی ہے۔ بعض بیماریوں کے نتیجے میں بعض ہاتھوں کی شکلیں بدل جاتی ہیں جن سے بیماریوں کی بھی تشخیص ہو جاتی ہے۔ مثلا لنگز کمزور ہوں تو ہاتھ کی ایک خاص قسم کی شکل بن جاتی ہے۔ آنکھوں پر بھی بیماریوں کے اثر پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جرمنی میں باقاعدہ ایک سائنس ڈیولپ ہو رہی ہے جو ایلوپیتھی طریقے علاج میں مدد دے رہی ہے۔ ڈاکٹر صرف آنکھوں کا رنگ دیکھتے ہیں اور بیماری کی تشخیص کر دیتے ہیں۔ یہ محض ذہانت ہے جو خبر دیتی ہے۔ لکیریں خواہ مخواہ بہانہ بنا ہوا ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنا کر پیسے بٹورنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو یہ تو وہ حضرت صاحب کے بڑے واضح اور بڑی کھول دینے والی بات اس میں بیان ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت صاحب نے اپنا بھی ایک پرانا، جب حضرت صاحب انگلستان میں قیام فرما تھے تعلیم کے لیے، تو اس دور کا بھی ایک واقعہ حضرت صاحب نے ایک مجلس عرفان میں بیان کیا کہ میں نے ایک بہت بڑے کوئی BBC میں کام کرتے تھے، تو اس وقت انہوں نے وہ آئے ایک مجلس میں اپنی کسی ساتھی کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، تو انہوں نے ہاتھ دکھانا چاہا، تو میں نے بھی بس ایسے ہی مذاق میں انہیں کچھ باتیں بتائیں۔ تو وہ قریباً 30 سال کے بعد وہ مجھے ملے، میں یہاں جب آیا تو انہیں پتہ چلا، تو بڑے
باقاعدہ وقت لے کے میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ جو باتیں آپ نے مجھے بتائی تھی وہ اسی طرح پوری سچ ہوئی ہیں، آپ نے کس طرح بتایا؟ تو اس میں پھر حضرت صاحب نے ساری تفصیل بتائی کہ میں نے تو آپ کے اور اس خاتون کے دونوں کے مزاج کو دیکھ کے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ باتیں رونما ہوں گی۔ تو یہ اس قسم کے اندازے ہیں جو دراصل اس سے لگائے جاتے ہیں، ورنہ یہ کہنا کہ اس میں ہاتھوں میں دوسری شادی کی یا تیسری شادی کی لمبی عمر کی، بعض ایسے ہاتھ ہیں لوگوں نے باقاعدہ موجود ہیں اخباروں میں بھی کہ لمبے ہاتھ جس میں لمبی عمر کی لکیریں ہیں لیکن وہ ایک بہت بڑی چھوٹی عمر میں وفات پا گئے۔ بعضوں میں ایسا ہے جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ دوسری شادی کی بیچارے ان کی پہلی شادی بھی نہیں ہوتی۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں وہ اندازے ہیں، بس وہ جس طرح حضرت صاحب نے فرمایا کہ لوگ چہروں سے ہاتھوں کی ساخت دے کے اندازے لگا لیتے ہیں، اس سے زیادہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ اور چونکہ ایک بڑی بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ایک اگر خدا تعالیٰ کی ذات پہ انسان کا پختہ یقین اور اعتماد نہ ایمان نہ ہو تو یہ جو اٹکل پچو کی اندازے کی باتیں، اس میں انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، بہتا چلا جاتا ہے، اور اس میں وہ دراصل وہ سکون تلاش کرتا ہے، ان میں وہ اپنے لیے اپنے آئندہ زندگی کے لیے اسے اطمینان کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس لیے وگرنہ وہ لوگ جو خود اس قسم کی باتیں بتاتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو لاہور میں یا پاکستان میں فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی قسمت کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اپنا ان بیچاروں کا یہ حال ہے تو کہ اس طوطے سے اپنی کی ان قسمت نہیں پتہ کرتے، اور اکثر وہی ہوتے ہیں جو بتانے والے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، وہی ساری عمر سے بیچارے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آج کے دور میں آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن پہ بہت سارے لوگ، میں بعض ایک پروگرام مثلا ایک عرصے سے دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے بالکل اسے بات کرنی نہیں آتی تھی اور اس نے وہ پروگرام شروع کیا اور کسی کے کہنے پہ اور وہ چلتا گیا، اور اب ایسا ہے کہ وہ بڑے لوگ اس پہ، اس لیے کہ 1.5 پاؤنڈ پر منٹ کے حساب سے تو وہ کال چارجز ہوتے اس پہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے حضرت صاحب نے فرمایا نا کہ یہ پیسے بٹورنے کا ایک ذریعہ ہے، لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، وہی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ 8-10 چیزیں بتاتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بات تو درست نکلتی ہے، تو اس لیے وہ ایک اندازے ہیں۔ اور وہ بات چیت سے انسان کے ماحول کا، اس کی عمر کا، اس کی کیفیت کا اندازہ لگاتے ہیں، اور بالعموم ہاتھ دکھانے کے لیے وہ لوگ جاتے ہیں جو کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، کیونکہ جو مطمئن ہوتا ہے زندگی سے وہ ایسے معاملات میں پڑتا نہیں ہے۔ جو بیچارہ کہیں اٹکا ہوتا ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ تمہارا یہ کام تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ یہ تمنا لیے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، وہ اس کا جو ہے وہ لکیریں دیکھنے والا اس کا ولی ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، انہیں بھی یہ شوق ہے، آج کل امریکہ میں ہوتے ہیں تو وہ بڑے پڑھے لکھے اچھے، تو انہیں بھی ہاتھ دیکھنے کا شوق ہے۔ تو ایسی، حالانکہ مجھے اس پہ ایمان یا یقین کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کئی دفعہ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے دیکھ کے بعض ایسے باتیں کی جو ابھی 48 سال کی زندگی میں تو ابھی تک کبھی پوری نہیں ہوئی، بلکہ ان کے قریب بھی وہ بات نہیں گئی۔ تو ایسی باتیں ہیں، وہ یہ اندازے ہیں، وہ بعض اور یہ اس لحاظ سے میں ان کا جنہوں نے سوال پوچھا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ کے یہ پوچھنے کی وجہ سے بہت سے سننے والوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ بات ایسی پھیل رہی ہے کہ جیسے خان صاحب نے ذکر کیا کہ کئی ایک ٹی وی پروگرام ہے، اور خان صاحب یہاں تک ہے کہ بعض انڈین ٹی وی چینل ہیں جہاں پر وہ ہندو بعض لوگ اپنے عقائد کے مطابق بیٹھے ہوئے ہیں، اور مسلمان کہلانے والے جو ہیں جو وہاں فون کرتے ہیں کہ جی میری جنم کنڈلی بتا دیں۔ ہاں جی بالکل۔ تو یہ چیزیں پھر انسان کو مذہب سے رفتہ رفتہ بہت دور لے جاتی ہیں، اس لیے اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور توحید ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے رستے جو ہیں، اس کے نیکی کے، برائی کے، وہ اس کے نفس کے اندر رکھے ہیں۔ انسان جس پر چلے گا اور جتنی محنت کرے گا، اور مومن آدمی اور مسلمان آدمی جتنی دعا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کو حاصل ہوگا۔ یعنی کریم میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہ فرمایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ انسان جو کوشش کرتا ہے وہی اس کو حاصل ہوتا ہے، اور مومن پر اللہ تعالیٰ یہ فضل کرتا ہے کہ اس کی کم محنت کے نتیجے میں بھی اس کی دعاؤں کی وجہ سے اور عاجزی کی وجہ سے اس کو بڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یقین اور توجہ ساری جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہمیشہ رہنی چاہیے، نہ کہ ایسے اٹکل پچو اور کھیل تماشے جو ہیں ان کے پیچھے کسی بھی صورت میں پڑنا چاہیے۔